اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں پارہ نمبر 20 کا خلاصہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پارہ نمبر 20 جس میں سورہ نمل کا اختتام ہو رہا ہے، سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کی ابتدا اپنی قدرت پر دلائل اور مشرکین کی تردید اور اسی طرح معبودان باطلہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تقابل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمینوں کو بنایا، کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کون ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے اور جس نے تمہارے درختوں کو اگایا۔ الہ مع اللہ، کیا وہ نہیں کہتے کہ اللہ ہی ہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو انصاف نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بتایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرایا تمہارے لیے، اس میں نہریں بنائیں اور اس میں تمہارے لیے پہاڑوں کو کھڑا کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انصاف کریں تو لازماً یہ کہیں گے کہ ان سب کو بنانے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اگر وہ اس کو کہتے ہیں تو وہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کی الہیت کو مان لیں، اللہ رب العزت کو وہ اپنا الہ اور معبود مان لیں۔ اس طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ اے نبی جس کی قسمت میں اور جس کی فطرت میں ہدایت نہیں ہوگی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کو سنا نہیں سکتے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے، آپ اس کو آوازیں لگاتے جائیں تو اس کے لیے سننا نہ سننا آپ کے لیے آواز دینا اس کے لیے برابر ہوگا۔ تو ایسے جس کے ذمہ جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہوگا تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے جب تک وہ اس میں جستجو اور طلب نہ کرے۔ اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے یہ قیامت کی نشانی کو ذکر کر دیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، قرب قیامت اللہ رب العزت زمین سے ایسی مخلوق کو، جانور نما مخلوق کو نکالیں گے کہ وہ انسانوں سے باتیں کرے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی جیسے یہ جانور نکلے گا تو فوری قیامت آ جائے گی۔ اس طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس نے اس میں اچھے اعمال کیے اس کے لیے آخر میں بھی اچھا بدلہ ہوگا، اور جس نے اس میں برے اعمال کیے اس کے لیے آخر میں بھی برا بدلہ ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس پارے کے اندر سورہ قصص کو اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ قصص اصل میں اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا اور قارون کے قصوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام قصص ہے۔ اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 27واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 49واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں آپ کو توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب العزت فرمائے نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ابتدا سے لے کے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اللہ رب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ جب تک آپ خطرہ محسوس نہ کریں ان کو دودھ پلاتی رہیں، جب خطرہ محسوس کریں ان کو صندوق میں رکھ کے سمندر میں بہا دیں۔ وہ بہایا، پھر وہ فرعون کے محل کے پاس گیا، وہاں سے آسیہ نے لیا جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا عسیٰ ان ینفعنا، یا تو ہم اس کو اپنا ملازم بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو اسی طرح جب والدہ کو سکون نہ ہوا تو اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جن کا نام مریم بن عمران تھا، کہ جاؤ پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے گئیں وقالت لأختہ قصی، تو ان کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ دیگر عورتوں کا اپنی ماں کے علاوہ دودھ کو حرام کر دی، یعنی نہیں پینے دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو واپس ان کی بہن نے آ کے کہا کہ میں ایسی عورت کی رہنمائی کرتی ہوں جو ان کی پرورش اچھے طریقے سے کریں گی، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک پہنچایا۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، ودخل المدینہ، تو ایک دن شہر میں نکلے، یعنی مصر میں نکلے، باہر دیکھا ہے قبطی اور ایک اسرائیلی لڑائی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدد کے لیے گئے تو قبطی کو مکہ مارا، اتنی زور کا مکہ لگا کہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ کسی کو پتہ نہ چل جائے، فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ میرے قتل کا حکم صادر کر دے گا۔ اس طرح چھپتے پھر رہے، اگلے دن جب باہر نکلے دیکھا وہی اسرائیلی جو ہے وہ دوبارہ کس سے لڑ رہا ہے۔
اسے دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو شور مچا دیا، کل تو نے اس کو مارا تھا، مجھے نہ مار دینا۔ جب یہ بات فرعونیوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مخبر نے آ کے بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مدین کی طرف۔ مدین پہنچتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنی جانوروں کو لے کے، بکریوں کو لے کے سائڈ پہ بیٹھی ہیں، باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ واپس گئی، اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح کا شریف آدمی ہم نے دیکھا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے بلایا، وہ شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے بلایا اور کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میری بکریوں کو 8 سال کے لیے، اور اگر 10 سال آپ پورے کرو تو یہ مہربانی ہوگی، ان کو چرانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس ایگریمنٹ پہ راضی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے۔ جب مدت پوری ہوئی 10 سال، وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے نکلے جو حاملہ تھی، تو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں پہ ان کو نبوت دی گئی۔ وہاں سے ان کا اگلا سفر ہوتا ہے فرعون کی طرف۔ جب فرعون کی طرف آئے تو وہاں پہ وہ سارے مراحل جو پیچھے بھی گزر چکے ہیں، تو پھر بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات باور کروائی ہے مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ اور یہود کو کہ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، کہ یہ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پہ کہ دیکھیں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو لہٰذا یہ آخری نبی ہیں، ان کو اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اسی دوران اللہ رب نے فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھیں جن کو جو اہل کتاب ہیں، جو دین موسوی کو یا دین عیسوی کو پہلے مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو بھی اور اسلام کو بھی مانا، تو اللہ رب العزت ان کو دوہرا اجر دے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی عالم تھے اور اب اس دین کو بھی انہوں نے مان کے جس کی بشارت بھی پہلے انبیاء دے کے گئے تھے، تو لہذا ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس طرح فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بتا دیا کیونکہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب وہ فوت ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا، لہذا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ رب نے فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قارون کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ قارون یہ بنی اسرائیلی تھا، بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا بنی اسرائیلیوں پہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، یہ بھی ساتھ آ گیا کیونکہ اس کے پاس مال بہت تھا، اس پہ وہ فخر کرتا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ کرتے کہ جس طرح وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جس طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ اپنے مال کو اور معاشرے میں بلائی کے لیے استعمال کر، جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بلائی والا معاملہ کیا ہے۔ لیکن وہ آگے سے کہتا تھا کہ نہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میری کاریگری کی وجہ سے میرے پاس پیسہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے تھے اس پیسے کے ساتھ معاشرے میں فساد برباد نہ کرو، لیکن وہ اس پہ نہ مانتا، تو دوسرے لوگ بھی جو تو ارد گرد کے دیکھتے وہ بھی خواہش کرتے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، لیکن قرآن پاک میں تو صراحت کے ساتھ نہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ قارون جب تنگ پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کی واضح و نصیحت سے، تو اس نے ایک عورت کے ساتھ اس کو خریدا، اس کو پیسے دیے، اس بات پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پر تہمت لگائے زنا کی، بدکاری کی۔ جب وہ عورت تہمت لگانے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن اس کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہے، یہ الٹا مجھ پہ کوئی اثر ہو جائے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ دنسا دیا زمین میں۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے جو اس طرح کی حسرت کرتے تھے کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ آد بلائی والا معاملہ نہ کرتے تو ہم بھی اس کے ساتھ دنسا دیے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے بتایا کہ جو لوگ پیسے پہ اور مال پہ تکبر کرتے ہیں اور اپنے مال کو یا دولت کو معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ فساد کے لیے برباد لگاتے ہیں، تو تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا بہترین گھر ان کے لیے جو اپنے مال و دولت کو تکبر کے لیے استعمال نہیں کرتے، فساد کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کرتے۔ اس طرح اللہ رب نے آگے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
کہ یہ وعدہ خداوندی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو مقام جوفہ پہ پہنچے تو مکہ کے رستے کو دیکھا تو اپنا وطن یاد آ گیا، بیت اللہ یاد آ گیا، تو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ بے فکر مند نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں لے کے آئے گا۔ پھر سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت کا ذکر۔ عنکبوت کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے کو، جس طرح وہ ایک مضبوط سہارا نہیں ہے بلکہ کمزور سہارا ہے، لیکن مکڑی اسے اپنا مضبوط سہارا سمجھتی ہے، اسی طرح جو مشرکین ہیں یہ اپنے معبودان باطلہ کو ایک مضبوط سہارا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے فارغ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اور اس کی ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 29واں نمبر ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 75واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام میم، اس میں بھی آپ کو توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ملے گا۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ مومنوں پر آزمائش نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اصل میں صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں آخر میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، کفار بہت زیادہ مشقتیں مسلمانوں پہ ڈالتے تھے، تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ عارضی مصیبتیں ہیں، ہمیشہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم دین میں بھی آؤ اور تمہیں مشقتیں نہ آئیں، مشقتیں ضرور آئیں گی لیکن عارضی ہوں گی، ہمیشہ کی آگے راحتیں آپ کو ملیں گی۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ کفار اصل میں اس طرح کہتے تھے، بعض مسلمانوں کو ابھارتے تھے اس بات پہ کہ دیکھیں تمہارے جو گناہ ہوں گے نا، تم دین اسلام کو چھوڑ کے کفر میں آ جاؤ، اگر تمہاری بات پرس ہوئی قیامت میں تو جو تمہارے گناہ ہوں گے ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرما دی کہ ایسا نہیں ہوگا، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ ایک دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسی کے ذمے ہوں گے۔ اس طرح آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ان کے قصوں کو ذکر کیا، لیکن قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد بتا دیا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان لوگوں نے، ان قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ان سب کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، لہٰذا اگر آج امت محمدیہ بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو ان پہ بھی عذاب طرح طرح کے آتے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اپنے معبودان باطلہ کو مکڑی کے جالے کی طرح، جس طرح وہ اپنے لیے مضبوط سہارا سمجھتی ہے، یہ بھی اپنے لیے ان کو مضبوط سہارا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بیکار چیز ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔